پہلے تو اس کی وضاحت کروں، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کا یہ نظریہ تھا، لوگ اسی چیز کو فالو سمجھتے تھے کہ سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے، اس کی بنیاد پہ اس کو رد شمس کہا جاتا ہے، ورنہ رد شمس تو نہیں ہو سکتا، بلکہ زمین کا پلٹنا ہے، نہ کہ سورج کا، اگر آج کی تحقیقات اور آج کی جو سائنس کہتی ہے اس کے مطابق، کیونکہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے اور سورج جو ہے وہ اپنی جگہ پر ساکن ہے، اپنی جگہ پر اسٹیبل ہے۔ یہ مدینے میں اس طرح ہوا ہے، یہ 2 دفعہ امیر المومنین کے لیے ایسا واقعہ ہوا ہے، سورج کا پلٹنا۔ ایک دفعہ مدینے میں ہوا، ایک دفعہ جنگ صفین سے واپسی پر ہوا۔ مدینے میں اس طرح ہوا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے اپنا سر امام علی علیہ السلام کے زانوں پر رکھا اور جو ہے سو گئے۔ سونے کے بعد جب اٹھے تو دیکھا کہ امام علی علیہ السلام رو رہے ہیں، تو رونے کی وجہ پوچھی کہ وہ علی جو کہ میدان میں لوگوں کو رلاتا ہے، آج کیوں رو رہا ہے جی؟ صحیح، امام علی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ کبھی میدان میں دشمن کے سامنے ڈٹ جایا کرتے تھے، وہی علی رات کی تاریکی میں اپنے پروردگار سے مناجات کرتے ہوئے گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ تو کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو پوچھا کہ علی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میری نماز جو ہے وہ رہ گئی ہے، میری نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی ہے۔ دیکھیں نا، ایک درس ہے مومنوں کے لیے جی، کہ ایک مومن کے لیے پریشانی کا سبب ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک افسوس کا مقام ہونا چاہیے کہ نماز اس کی رہ جائے۔ تو کہا کہ علی نہ گھبرائیں، اب خدا سے درخواست کرتے ہیں تاکہ آپ نماز وقت میں پڑھیں، قضا آپ کی نماز نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ خدایا علی تیری اور تیرے خاص بندے کی اطاعت میں تھا، اس وجہ سے نماز قضا ہو گئی ہے، لہٰذا کوئی ایسا انتظام کیا جائے تاکہ نماز قضا نہ ہو اور ادا کی صورت میں پڑھی جائے۔ کہتے ہیں کہ دعا مکمل ہوئی نہیں تھی کہ سورج پلٹا، دوبارہ دھوپ نکلی اور امام علی نے نماز مکمل کی۔ جیسے ہی نماز مکمل کی سورج اپنی جگہ پر چلا گیا اور وہ پرانی کنڈیشن آ گئی۔ اس طرح جنگ صفین میں کہ دریائے دجلہ سے امیر المومنین لشکر کو پار کروا رہے تھے پانی سے، ظاہر اس زمانے میں پول یا ایسے انتظامات نہیں تھے، گھوڑوں کو پار کروا رہے تھے، بہت بڑا لشکر تھا واپسی پر۔ کہتے ہیں کہ اس دوران نماز قضا ہو گئی تو تمام لشکر نے جو امیر المومنین کی تربیت یافتہ تھے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہماری نماز رہ گئی ہے۔ سچویشن ایسی تھی کہ وہاں پر روک نہیں سکتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ امیر المومنین نے دعا کی، کہتے ہیں کہ سورج پلٹا اور نماز ادا کی گئی۔ اور یہ واقعہ صرف امیر المومنین کے ساتھ نہیں ہے، وہ تاریخ میں بھی ایسے واقعات پائے جاتے ہیں، یعنی کوئی ایسا نہ کہ ممکن نہیں۔ حضرت سلیمان کے لیے ایسا ہوا، قرآن میں لکھا ہو کہ حضرت سلیمان ایک دفعہ اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے اور اسی دوران معائنہ کرتے کرتے نماز کا ٹائم چلا گیا تھا، تو وہاں حضرت سلیمان نے دعا کی اور پلٹا۔ جب حضرت سلیمان کے لیے ہو سکتا ہے تو امیر المومنین کے لیے ہو سکتا ہے۔ یکی از داستانهایی که در تاریخ به وقوع پیوسته رد الشمس است. آفتاب و خورشید برگشته برای امیرالمومنین. امیرالمومنین تو جای خودش نشسته بودن که پیامبر آمدن سرشون رو زانو امیرالمومنین گذاشتن و به خواب رفتن. خواب پیامبر طولانی شد و امیرالمومنین نماز عصر را از دست دادن. پیامبر که بیدار شد دید که امیرالمومنین گریان است. علت گریه را سوال فرمودن. امیرالمومنین فرمودن که عرض کردن یا رسول الله تو کل زندگیم تا هنوز هیچ نمازی از ما قضا نشده. به خاطر قضا شدن این نماز افسوس میخورم و گریان هستم. پیامبر آمدن دست را بالا آوردن برای دعا و در بارگاه الهی
این گونه عرض داشتم یا الله علی در اطاعت تو و اطاعت بنده خاص خودت بوده و نماز را از دست داده، لذا این خورشید را به این برگردونید تا نماز در سر وقت بتونه به جا بره. این که دعای پیامبر اسلام به پایان نرسیده بود که خورشید برگشت و امیرالمومنین نماز را به جا آوردن. و این داستان یک دفعه دیگر هم در بعد از جنگ صفین در راه برگشت هم تکرار شد برای امیرالمومنین. یک صلوات پر بنده است. 17 शवाल को गज़वा खंदक हुआ है, तफसील में इसकी नहीं जाती, हमारे पास वक्त कम है। 20 शवाल को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करके 179 हिजरी को मदीने से बगदाद लाया गया है, और 25 शवाल को शहादत हुई है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की। इसकी दो रवायतें हैं, एक 15 शवाल की है, दूसरी 25 की. بعضی از رخ داده که در ماه شوال رخ داده اینا را به فهرستوار خدمت سروران عرض می نماییم. 17 شوال غزوه خندق و احزاب رخ داده. 20 شوال سال 179 امام موسی کاظم موسی ابن جعفر را از مدینه به بغداد آوردن و اسیری را پشت سر گذاشت در این بغداد. 25 شوال شهادت امام جعفر صادق علیه السلام است که برخی از روایات 25 را میگن و بعضی از اسناد تاریخی دیگر 15 شوال را به میان میارن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین